بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج 3 شعبان المعظم کا پہلا جمعہ المبارک کا دن آ چکا ہے۔ آج کے دن کا ایک خاص عمل، خاص دعا، خاص تسبیح آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ جو شخص بھی شعبان المعظم کے پہلے جمعہ مبارک کے دن یہ خاص تسبیح، یہ خاص دعا صرف ایک بار یہ عمل کر لیتا ہے، عمل بھی صرف ایک ہی دن کا ہے، لیکن اس عمل کی تاثیر، طاقت اور برکت یہ ہے کہ جب آپ اس عمل کو کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں نا، تو عمل ختم ہونے سے پہلے اس بندے کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے، ہر مسئلہ حل ہو جاتا ہے، ہر قسم کی پریشانیوں سے اس بندے کو نجات مل جاتی ہے۔ کیونکہ دیکھیں، جب آپ حضور کے مہینے میں حضوری قلبی کے ساتھ اس عمل کو کریں گے نا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، خوش کرنے کے لیے، اپنی دعا کی قبولیت کے لیے اس عمل کو کیا جاتا ہے، تو اس بندے کی دعا اسی وقت اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہے۔ اور جو لوگ یہ شکوہ شکایت کرتے ہیں نا کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، صرف ایک بار شعبان المعظم کے پہلے جمعہ مبارک کے دن یہ عمل کر کے دعا مانگ کے دیکھیں، اللہ پاک کی ذات فوراً قبول فرما لیتی ہے۔ دیکھیں، آپ دعا کے اندر گاڑی مانگیں، گھر مانگیں، بنگلہ مانگیں، دولت مانگیں، عزت مانگیں، شہرت مانگیں، جو آپ کا دل کرتا ہے نا، جو چاہے مانگ لیں، اللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے، اس دعا کی برکت سے، ان کلمات کی برکت سے وہ سب کچھ اپنے اس بندے کو عطا فرما دیتا ہے۔ تو دوستو، اس لیے آج کا دن کا یہ بڑا ہی اہم، بڑا قیمتی عمل ہے، اور جمعہ المبارک کا وہ مبارک دن ہے جس کو سارے دنوں کا سردار دن کہا گیا ہے۔ تو آج وہ دن آ چکا ہے، ہم سارے آج شعبان المعظم کے پہلے جمعہ مبارک کے دن اس عمل کو کر کے اس عمل سے فائدہ اٹھا لیں۔ بس عمل کے کرنے کا طریقہ بالکل آسان سا ہے، ایک لفظ میں اس عمل کا آپ کو سمجھاؤں گا۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے ہیں نا، پاکستان میں رہتے ہیں، انڈیا میں ہیں، بنگلہ دیش، نیپال، افغانستان، جس جگہ پر بھی آج شعبان المعظم کا پہلا جمعہ المبارک کا دن ہے، وہاں ہی اس عمل کو کیا جا سکتا ہے، اور ہر میری ماں بہن اور میرا اسلامی بھائی، ہر کوئی اس عمل کو کر سکتا ہے۔ اگر بچے بھی کرنا چاہیں، وہ اپنی زندگی کو سنوارنا چاہیں، ہر میدان میں، امتحان میں فتح حاصل کرنا چاہتے ہیں نا، تو وہ بھی اس عمل کو ایک مرتبہ کر کے دیکھیں، اللہ کی رحمت اسی وقت برسنا شروع ہو جاتی ہے، اللہ کا فضل برسنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس بندے کے لیے اللہ کے نوری ملائکہ دعا کرتے ہیں۔ اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص کو دیکھا تھا جو دعا مانگ رہا تھا۔ حضور نے صحابہ کو مخاطب فرما کے فرمایا، اے میرے صحابہ، یہ وہ شخص ہے جس نے ایسے کلمات پڑھ لیے ہیں، ایسی دعا کو پڑھ لیا ہے کہ اب یہ اللہ کی بارگاہ سے جو بھی مانگے گا نا، اللہ اس بندے کو عطا فرما دے گا۔ آج وہی دعا جو کوئی بھی شخص پڑھے اور اللہ کی بارگاہ سے مانگے، تو اللہ اس کو خالی ہاتھ نہیں لٹاتا، اللہ اپنے خزانہ غیب سے اس کی مدد فرما دیتا ہے۔ آج وہی دعا میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ اس عمل کی تاثیر اور طاقت یہ ہے کہ دنیاوی بزرگی، بلندی، روحانیت، پوشیدہ راز اس بندے کے اوپر کھل جاتے ہیں، اور دنیا میں باعزت اور خوش بخت وہ انسان ہو جاتا ہے جو بندہ بھی اس دعا کو پڑھ لیتا ہے۔ ہر کام میں ترقی اور عظمت پیدا ہوتی ہے، لوگ اس بندے کی تواضع اور تعظیم کرتے ہیں، اور آخرت میں سعادت مندی اس بندے کو حاصل ہو جاتی ہے جو بندہ بھی یہ کلمات پڑھتا ہے۔ میں ایک بات واضح کرتا چلوں تو آپ نے حصول برکت کے لیے، شفائے امراض کے لیے، یعنی کہ جو کوئی گھر کے اندر بیمار ہے نا، اس کی شفا یابی کے لیے، تندرستی کے لیے بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ رزق میں بے تحاشا برکت کے لیے، اور ایسا رزق حاصل کرنے کے لیے کہ جو ساری زندگی آپ سے ختم نہ ہو۔ دیکھیں، اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، وہ مالک کل ہے، وہ خالق کل ہے، سارے خزانے اس کے قبضہ قدرت میں ہیں۔ حقیقت میں ہر ایک چیز کا جو مالک ہے نا اور خالق وہی رب ہے، اس نے ہر ایک چیز کو پیدا فرمایا ہے، ہر ایک چیز کا وہ مالک ہے۔ حقیقت میں ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، اور ہر ایک چیز پہ اسی کا قبضہ قدرت ہے۔ تو وہ جس کو چاہتا ہے نا، وہ اپنے خزانے عطا فرماتا ہے، جس سے چاہتا ہے وہ اپنے خزانے واپس لے لیتا ہے۔ اس لیے دوستو، آج ہم اس رب کو جب راضی کریں گے تو انشاءاللہ وہ ہمارے اوپر اپنے سارے خزانے کھول دے گا۔ تو ہر قسم کی حاجت کو پورا کروانے کے لیے، حاجت روائی کے لیے، اور رفع غربت کے لیے، یعنی کہ غربت کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کرنے کے لیے، اس عمل کو اور تنگ دستی کو ختم کرنے کے لیے، گھر سے گھر کے اندر جو تنگ دستی ہے نا،
جو پریشانی ہے، جو گھر کے اندر مصیبتیں آئی ہیں، جو گھر کے اندر دکھ ہیں، ان ساروں کو ختم کرنے کے لیے، گھر سے صفایا کرنے کے لیے، گھروں میں خوشحالی لانے کے لیے، گھروں کو خوشحال کرنے کے لیے اس عمل کو آج شعبان المعظم کے پہلے جمعۃ المبارک کے دن صرف ایک مرتبہ کر کے دیکھیں، رب کی رحمت فوراً برسنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو دوستو اس لیے اس عمل کو چھوڑیے گا نا۔ آج وہ شخص بڑا خوش نصیب ہوگا، بڑا مقدر والا ہوگا، بڑا قسمت والا ہوگا، جو آج باوضو کے ساتھ، محبت کے ساتھ، حضوری قلب کے ساتھ اس عمل کو آج پڑھے گا۔ اب آپ نے اس عمل کو دن کے کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، وقت کی کوئی قید نہیں۔ اور آج جمعہ مبارک کے دن ایسی گھڑیاں ہوتی ہیں نا کہ جس کے اندر جو دعا مانگی جائے، حضور فرماتے ہیں کہ ایک ایسی گھڑی، ایک ایسا وقت ہوتا ہے، اس میں جو بھی بندہ مانگتا ہے نا، جتنا بھی رب کی بارگاہ سے مانگتا ہے، اللہ اپنے اس بندے کو اتنا ہی عطا فرما دیتا ہے۔ تو آج وہ دن بھی آ چکا ہے، وہ گھڑیاں بھی آ چکی ہیں، وہ رحمتیں برس رہی ہیں، تو آج بس مانگنے کی دیر ہے، اللہ فوری طور پہ عطا فرما دیتا ہے۔ اس لیے اصول رحمت کے لیے، اصول ولایت کے لیے، دین ایمان کی سلامتی کے لیے، گویا کہ دین و دنیا میں کامیابی کا یہ بہترین مجرب ترین عمل ہے۔ اور دوستو اب آپ کو یہاں تک میری بات سمجھ آ گئی، اور اب اس عمل کی شان کو تو آپ نے سمجھ لیا ہے۔ اب ذرا سمجھیے، ذرا باوضو اگر تنہائی مل جائے، کیونکہ تنہائی اللہ کو بہت پسند ہے، تنہائی میں بیٹھ کے آپ نے سب سے پہلے نا میرے آقای تاجدار ختم نبوت حضور اکرم نبی کریم نور مجسم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر صرف 7 مرتبہ درود پاک پڑھے۔ کتنی مرتبہ میرے بھائیوں؟ 7 مرتبہ۔ یہ ایک لفظ کو میں دوبارہ دہراتا اس وجہ سے ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ 7 کا عدد اللہ کو بہت پسند ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے دن بھی جو ہے نا وہ بھی 7 رکھے ہیں۔ اور اسی طرح آپ خانہ کعبہ کے چکر یعنی طواف بھی جو کرتے ہیں نا وہ بھی 7 ہیں، زمینیں بھی 7 ہیں، آسمان بھی 7 ہیں، جنت کے دروازے بھی 7 ہیں، اور اسی طرح اب غیب کے دروازے بھی کھل جائیں گے۔ اور 7 کا عدد کیونکہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے، تو اس لیے آج آپ نے اس 7 کے عدد کو نا اول آخر لازمی اپنانا ہے۔ اول بھی 7 بار، آخر بھی 7 بار، یعنی کہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ مختصر درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے افضل ہے، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت جو ہے نا وہ سب سے زیادہ ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود ابراہیمی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو آپ نے اس طرح اس کو پڑھنا ہے درود پاک کو۔ اور اسی طرح دوستو اس کے بعد اب ذرا سمجھیے، آپ نے صرف اور صرف 41 بار یعنی 41 ٹائم آپ نے یہ کلمہ، یہ دعا پڑھنی ہے، اور یہ سورت کے وہ الفاظ ہیں جو آپ نے پڑھنے ہیں۔ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ایک اسم مبارک بتاؤں گا جس کو آپ پڑھیں گے، آپ کی ہر حاجت فوری طور پہ پوری ہو جائے گی۔ اب جب آپ اس عمل کو دیکھیں گے نا، سمجھیں گے، آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ عمل کتنی شان والا ہے۔ کیونکہ اس سے پہلے جن لوگوں نے پچھلے سال 2025 میں شعبان المعظم کے پہلے جمعۃ المبارک کے دن اس عمل کو کیا نا، اللہ کے فضل و کرم سے رب کی رحمتوں کو حاصل کیا، برکتوں کو حاصل کیا۔ اب اس لیے میں کہتا ہوں آپ بھی آج جمعۃ المبارک کے دن محروم نہ رہیں۔ جو لوگ پچھلے سال شعبان المعظم کے پہلے جمعہ مبارک کے دن اس عمل کو نہ کر سکے، اس جمعے کو یعنی کہ آج شعبان المعظم کے پہلے جمعہ کے دن اس عمل کو لازمی کر لیں۔ انشاءاللہ رب کی رحمت خوب برسنا شروع ہو جاتی ہے، رب کی برکت خوب برسنا شروع ہو جاتی ہے۔ بالکل عمل مختصر سا ہے، پریشان نہیں ہونا کہ میں نہیں کر سکتا، ہر کوئی کر سکتا ہے۔ دیکھیے بتانے میں تھوڑا وقت لگتا ہے، جب کریں گے نا تو کوئی وقت بھی نہیں لگے گا، صرف چند منٹوں کی بات ہے، چند منٹوں کے اندر اس عمل کو آپ مکمل کر لیں گے۔ لیکن خشوع خضوع کو جاری رکھنا ہے، بڑے ادب کے ساتھ، محبت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ لیکن جب ہم کسی عام شخص کا ذکر کرتے ہیں، عام بندے کا نام لیتے ہیں، تو اس کا بھی ہم ادب کے ساتھ لیتے ہیں، کہیں یہ ناراض نہ ہو جائے۔ تو جب آدمی اس کائنات کے مالک جو تمام جہانوں کا مالک اور خالق ہے اس کا نام لینا ہے، تو پھر ہمیں چاہیے نا کہ ہم سارے ادب اپنی زندگی میں اپنا لیں، ساری وہ راحتیں اپنی زندگی میں لے آئیں، حضوری قلب اپنی زندگی میں لے آئیں، ادب کے ساتھ، محبت کے ساتھ۔
چاہت کے ساتھ باوضو خوشبو لگا کے اس عمل کو کریں انشاءاللہ. پھر دیکھیے گا اپنی جگہ سے بعد میں اٹھیں گے، مسائل اللہ پہلے حل فرما دے گا. تو دوستو اس لیے اس عمل کو آپ نے، کیونکہ یہ ایک مقبول ترین اور مفید ترین وظیفہ ہے، ہر طرح کی مشکلات سے نکلنے کے لیے یہ وظیفہ تیر بہدف ہے، یعنی کہ کبھی خطا ہو نہیں سکتا. اللہ کے فضل و کرم سے جب بندہ رب کی بارگاہ سے مانگنے کے لیے جاتا ہے تو رب اس کو عطا فرما دیتا ہے. رب کریم ہے، بڑا رحیم ہے، وہ بڑا ہی یا ذل جلال والاکرام ہے، عزت اور جلال والا ہے. تو دوستو اس لیے آج اس کی بارگاہ سے مانگے، انشاءاللہ وہ آپ کی زندگی کو 4 چاند لگا دے گا، آپ کے مقدر کو چمکا دے گا، آپ کی زندگی کو چمکا دے گا. دوستو اکثر بزرگان دین کا، اللہ والوں کا یہ معمول رہا ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. انڈیا کے بہت سارے لوگوں نے اس عمل سے فائدہ اٹھایا ہے، پاکستان کے بہت سارے لوگوں نے اس عمل سے فائدہ اٹھایا ہے، دنیا کے کونے کونے میں یہ عمل کیا جانے والا ہے. اس لیے آج جو شخص اس عمل کو کرے گا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس عمل کو، اس وظیفے کو بہت اکثیر پائے گا، بہت طاقتور پائے گا. یہ روحانیت کا ایک منبع ہے، غیبی اسرار و رموز کا ایک خاص تحفہ ہے. اس لیے دوستو ضرور پڑھیے. تو پہلے میں نے آپ کو درود پاک کو 7 مرتبہ پڑھنے کا اول آخر درود پاک کا طریقہ بتا دیا. اب اس کے بعد جو ہے 41 مرتبہ یعنی 41 ٹائم آپ نے یہ سورہ یعنی سورہ فاتحہ شریف، جس کی صرف 7 آیات ہے، اب 7 کا عدد میں نے آپ کو پہلے بتا دیا تھا. اس کے بعد آپ نے یہ کلمہ پڑھنا ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے ذکر کیا تھا، ان کو بھی آپ نے 41 بار پڑھنا ہے. اور ذرا سمجھ لیجئے گا، اور میں ایک مرتبہ پڑھتا بھی جاؤں تاکہ مزید جو شک و شبہات ہے جو آپ کو جس بات کی پریشانی ہوگی انشاءاللہ وہ ختم ہو جائے گی. جب آپ ویڈیو کو سکپ کیے بغیر مکمل دیکھیں گے تو عمل کی مکمل اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے گی. یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ کو سمجھ نہ آئے. اگر کوئی ان پڑھ بچہ بھی، بندہ بھی دیکھ رہا ہوگا تو انشاءاللہ اس کو بھی سمجھ آ جائے گی، کیونکہ میں سمجھا ہی اتنا دیتا ہوں کہ کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی جاتی. تو آپ نے 41 بار الحمدللہ شریف پڑھنی ہے، یعنی سورہ فاتحہ پڑھنی ہے. اور ماشاءاللہ بعض لوگوں کو فاتحہ شریف کا بھی پتہ نہیں ہوتا، بعض لوگوں کو الحمدللہ شریف کا بھی پتہ نہیں ہوتا کہ یہ کیا ہے. کتنے بھی ماشاءاللہ ایسے لوگ بھی موجود ہوتے ہیں اور دیکھ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ بعد میں وہ کمنٹ میں پوچھتے ہیں کہ یہ کون سی سورت ہے، یہ کہاں سے ہے، یہ کہاں سے آپ نے پڑھی. اس لیے میں پڑھ کے بھی آپ کو ایک مرتبہ جو ہے سکھاتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے آپ نے کیسے پڑھنی ہے. آپ نے ہر بار بسم اللہ کے ساتھ اس سورت کو پڑھنا ہے. اس کے بعد والے جو الفاظ ہیں ذرا ان کو بھی پھر سمجھیے، وہ بھی آپ نے 41 بار ہی پڑھنے ہیں. بس یہ مختصر سا عمل ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. صرف آپ نے اس عمل کو 3 سے 4 منٹ میں کیا جا سکتا ہے، کیونکہ پہلے کیا گیا ہے، اس لیے تجربے سے گزرا ہے. اور اگر کسی کو زیادہ ٹائم لگتا ہے مطلب وہ تیزی کے ساتھ نہیں پڑھ سکتا، لیکن تیزی کے ساتھ پڑھنا بھی نہیں، مطلب جس نے پہلی مرتبہ یہ الفاظ پڑھنے ہیں اس کے لیے 5 سے 7 منٹ لگ سکتے ہیں. لیکن اگر آج آپ جمعہ مبارک کے دن 24 گھنٹوں میں سے صرف 7 منٹ نکال کے خوشی و خضوع کے ساتھ، محبت کے ساتھ اس عمل کو کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ دنیا کی جو چیز آپ کے ذہن میں فقط گزر جائے گی اس کا تصور بھی آپ کے خیال سے گزر جائے گا، اللہ وہ بھی آپ کو اپنے خزانہ غیب سے عطا فرما دے گا. تو آپ نے سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے ہر بار بسم اللہ بھی پڑھنی ہے اور الحمد شریف بھی پڑھنی ہے، یعنی سورہ فاتحہ بھی پڑھنی ہے. سورہ فاتحہ کی تلاوت سماعت فرما لے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. آپ نے اس طرح ادب کے ساتھ، محبت کے ساتھ ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی، امید کرتا ہوں کہ سب دوستوں نے پڑھی ہوگی. جنہوں نے نہیں پڑھی وہ ایک مرتبہ پڑھ لیں، اس سے بڑی برکت آپ کو ملے گی، اس سے بڑی رحمت ملے گی. اور جمعہ مبارک کے دن دوستو ایک ہماری خصوصی دعا بھی ہوتی ہے. جو شخص اس دعا کے اندر اپنا نام شامل کروانا چاہتا ہے صرف 11 مرتبہ کوئی بھی درود پاک پڑھ کے کامنٹ میں اپنا نام لکھ دے، اپنا مقصد لکھ دے، انشاءاللہ تعالی ضرور اللہ کے فضل و کرم سے اس کے لیے دعا کی جائے گی. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ضرور اللہ تعالی اس کی مشکل کو آسان بھی فرما دے گا، اس کی مشکلوں کو حل بھی فرما دے گا، کیونکہ وہ واحد ذات ہے جو ہم سب کی مشکلوں کو دور فرماتا ہے، ہمارے لیے راستوں کو کھولتا ہے، ہمارے لیے ہمارے قلب کو کھول دیتا ہے، باطن کو کھول دیتا ہے. انشاءاللہ ان اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے گا، تو آپ کے لیے اللہ کی رحمت کے پھر دروازے بھی کھل جائیں گے. اب آپ نے اس کے بعد یہ کلمہ آج پڑھنا ہے،
جس کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے کہ اکثر بزرگان دین ان اسماء مبارکہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ اتنے باکمال ہے نا کہ اگر کوئی شخص بیمار ہو، اس کے لواحقین کو چاہیے ان کو پڑھ کے نا پانی کے اوپر دم کر کے پلائیں، مریض کو اللہ شفا عطا فرما دیتا ہے، اور اس کے پڑھنے والا بندہ دوسروں کی نگاہ میں باعزت اور معظم رہتا ہے۔ بزرگان دین جن کو اللہ تعالیٰ نے دائمی عزت سے نوازا ہے، یعنی کہ جن کو ایسی عزت دینی ہوتی ہے کہ جو کبھی ختم نہ ہو، اور جو بندہ ان اسماء کا ورد کرتا چلا جاتا ہے نا، کھلا ورد بھی ان اسماء کرام کا کیا جا سکتا ہے، لیکن آج اس وظیفے کے ساتھ ہے آپ نے ان کے ساتھ ان کو اسی ترتیب کے مطابق پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ ساری دائمی عزت اللہ عطا فرما دے گا، اور ایسی عزت ہوگی کہ دنیا کا کوئی شخص آپ کی اس عزت کو چھین نہیں سکتا۔ اسی طرح جو شخص اپنے والدین کی نظر میں گر گیا ہے، مرید پیر کی نظر میں گر گیا ہے، اس کو چاہیے اپنی عزت کو بحال کرنے کے لیے چلتے پھرتے ان الفاظ کو پڑھے۔ یہ میں نے ایک اضافی طریقہ بھی اس کا بتا دیا اپنی عزتوں کو بحال کرنے کا۔ انشاءاللہ تمام خاندان کی نظروں میں وہ سر بلند اور مکرم ہو جائے گا، معاشرے کے اندر عزت پائے گا۔ اس لیے یہ الفاظ بھی آج یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، بعض لوگ اس کو کسی اور طرح بھی پڑھتے ہیں، لیکن آپ کو جیسے لفظ میں بتا رہا ہوں نا اس کے مطابق پڑھیں گے اور اسی ترتیب کے برابر انشاءاللہ آج دیکھیں گے کہ آپ کیسے اپنے مقصد میں کامیاب ہوتے ہیں۔ اور میں پہلے بتا چکا ہوں آپ نے اس عمل کو اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے، اپنی حاجات کو پورا کروانے کے لیے اس عمل کو آپ نے اس ترتیب کے ساتھ کرنا ہے۔ اس عمل کی شان اور طاقت یہ ہے کہ ہر دعا کی قبولیت ہوتی ہے۔ جو کچھ پیچھے بتایا وہ سب کچھ انشاءاللہ ملے گا اگر میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق آپ اس عمل کو کریں گے نا۔ یہ ایک بزرگ کا بتایا ہوا عمل ہے، یہ میرا اپنا نہیں بلکہ ایک بزرگان دین کا بتایا ہوا، آزمایا ہوا، ایک اللہ والے کا بتایا ہوا طریقہ ہے۔ اس کے مطابق آپ نے کرنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ آپ دیکھیں گے یا ذل جلال والاکرام کی کتنی برکت نصیب ہوتی ہے، اور اس کے بعد پھر آپ نے کون سے الفاظ پڑھنے ہیں، ان کی تعداد اس سے بھی کم ہے، اور بالکل مختصر سا عمل آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ یہ دیکھنے میں چھوٹا سا ہے لیکن اس کی شان اور اس کی طاقت بڑے بڑے اعمال بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، بڑے بڑے وظائف بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کے اندر وہ ساری چیزیں ہیں جو رب کو راضی کرنے والی ہیں۔ اب اس کے بعد آپ نے صرف 11 بار یعنی 11 ٹائم یا اللہ یا محمد، یا اللہ یا محمد، یا اللہ یا محمد کو پڑھنا ہے۔ یعنی یا اللہ یا محمد کو آپ ملا کے پڑھیں گے نا تو ایک شمار ہوگا۔ اسی طرح آپ نے یا اللہ یا محمد ایک مرتبہ ہو گیا، یا اللہ یا محمد 2 مرتبہ ہو گیا، یا اللہ یا محمد 3 مرتبہ ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا اللہ یا محمد کو 11 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ آج ہر کوئی اس عمل سے فائدہ اٹھا لے، کیونکہ بہت سارے لوگوں نے اٹھا لیا ہے۔ آپ میں سے جو شخص بھی ابھی تک اپنی دعاؤں کی قبولیت کی وجہ سے محروم ہے نا، اس کو کھل کے پڑھے، انشاءاللہ معرفت کے سارے دروازے اللہ اس بندے کے لیے کھول دیتا ہے۔ رزق ملنا تو بڑی معمولی سی بات ہے، اگر ان ناموں کو پڑھ کے یا اللہ یا محمد کو رب کی بارگاہ سے سونا چاندی عزت جو بھی مانگیں گے نا اللہ عطا فرما دے گا۔ تندرستی بھی نصیب ہوگی، ہر نیک کام کرنے کی توفیق بھی ہوتی ہے، گھر میں خیر و برکت بھی پیدا ہوتی ہے، اور شیطانی حملوں سے اللہ محفوظ فرما لیتا ہے، اور دل اللہ کی یاد کی طرف خوب مائل ہو جاتا ہے۔ عزت اور دولت میں بھی بے حد اضافہ ہو جاتا ہے، اور لوگوں کے دلوں میں قدر اور محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کتنے فائدے چاہیے، اور اللہ تعالیٰ خاتمہ بالایمان بھی ضرور فرماتا ہے، اور ہم سب دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب اہل ایمان کو خاتمہ بالخیر عطا فرمائے، آمین۔ تو دوستو جب آپ نے 11 مرتبہ یا اللہ یا محمد کو پڑھ لیا نا تو اس کے بعد 11 مرتبہ ہی یہ الفاظ بھی آپ نے پڑھنے ہوں گے۔ یہ دونوں الفاظ کے بارے میں ذکر کر دیتا ہوں، بس یہ اتنا سا عمل ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ یہ الفاظ یا رافیو ہیں، اس کا مطلب ہے بلندی۔ اللہ تعالیٰ بلندی عطا فرمائے گا، وہ دولت کی بلندی ہو، وہ عزت کی بلندی ہو، وہ شہرت کی بلندی ہو، وہ کوئی بھی دنیا کی جس طرح کی آپ بلندی چاہتے ہیں نا، جس طرح کا آپ اپنا وقت بلند کروانا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسی طرح آپ کے نصیب کو بلند کر دے گا، آپ کے بختوں کو بلند فرما دے گا۔ بس آخری الفاظ سنیے اور اس کو میری طرف سے آپ اس عمل کو ایک مرتبہ کر کے دیکھیے، ہمارے بزرگوں کا، اللہ والوں کا بتایا ہوا یہ عمل کر کے دیکھیے انشاءاللہ۔ آج شبان المعظم کے پہلے جمعہ مبارک کے دن کیسے آپ کی قسمت سنورتی ہے، کیسے مقدس سنورتا ہے، یہ کرتے ہی آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اور سب سے آخر میں آپ نے 11 مرتبہ نا آپ نے یہ الفاظ پڑھنے ہیں۔ کون سے الفاظ؟ یا ارحم الراحمین،
یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یہ پڑھنے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ پھر دیکھیں کیسے آج اللہ کی برکت، کیسے آپ کی حاجات پوری ہوتی ہیں، کیسے اللہ تعالیٰ مالی اعتبار سے، غیبی اعتبار سے مدد فرماتا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس کی برکات سے انشاءاللہ محروم نہیں رہیں گے 100% بلکہ 1000%، جس کو مجرب ترین کہا جائے نا، تو یہ وہ عمل ہے۔ تو دوستو یہ الفاظ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین کو بھی آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس کے بعد درود پاک کا جتنا بتایا وہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد صرف اللہ کی بارگاہ میں اپنی حاجت کی دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ یہ عمل ختم ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ مشکلیں ضرور آسان فرما دیتا ہے، حل فرما دیتا ہے۔ عمل کو ضرور کر کے فائدہ اٹھائیں، عمل نہایت قیمتی ہے، اس کو مکمل سمجھ کے پھر کریں گے نا تو فائدہ انشاءاللہ 100% ہوگا۔ ایک مرتبہ پورے وظیفے کی ترتیب دوبارہ سماعت فرما لیں۔ میرے بھائیو، آپ نے سب سے پہلے 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے 41 مرتبہ یعنی 41 ٹائم آپ نے سورہ فاتحہ کو پڑھنا ہے، یعنی الحمدللہ رب العالمین، اس کو مکمل پڑھنا ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے 41 مرتبہ ہی نا یعنی 41 ٹائم ہی یہ الفاظ پڑھنے ہیں۔ کون سے الفاظ؟ یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام۔ اور اس کے بعد آپ نے 11 مرتبہ یا اللہ یا محمد، یا اللہ یا محمد، دونوں کو ملا کے پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا۔ اس طرح سے آپ نے 11 مرتبہ یا اللہ یا محمد کو پڑھنا ہے، اور پھر اس کے بعد آخر میں آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے نا وہ بھی 11 مرتبہ ہی پڑھنا ہے۔ وہ آپ نے یہ الفاظ پڑھنے ہیں، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ اس طرح آپ نے 11 مرتبہ یہ پڑھ کے نا، اور آخر میں پھر آپ نے 7 مرتبہ ہی درود ابراہیمی پڑھنا ہے، یا جو والا بھی درود پاک آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا نا وہ پڑھنا ہے۔ وظیفہ آپ کا مکمل ہو گیا۔ اب آپ نے دونوں ہاتھ اٹھا کے اللہ پاک سے سچے دل سے توبہ کرنی ہے، اور اللہ پاک سے دعا کرنی ہے اپنی تمام حاجتوں کے لیے، اپنی تمام تکلیفوں کے لیے۔ اللہ پاک انشاءاللہ آپ کی ہر حاجت کو پورا فرمائیں گے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، اور میرے بھائیو اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کے نیت سے نا اپنے دوستوں کے ساتھ واٹس ایپ پہ اور فیس بک پہ بھی لازمی شیئر کریں، اور اگر چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے روحانی وظائف، روحانی اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ العزیز ایک اور نئے وظیفے کے ساتھ، اس وقت تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔